السلام علیکم۔ آپ کے اپنے چینل ناولز لائبریری میں آپ سب کا تہہ دل سے خوش آمدید کرتی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں، اور ہماری ناول کا نام ہے غم عشق کے حصار میں، مصنفہ عبیرہ حسن، اور یہ ناول ایک ریکویسٹڈ ناول ہے۔ بڑھتے ہیں ناول کی جانب۔ وہ کچھ دیر پہلے ہی زارون کے بے حد اصرار پر اس کے ساتھ ملک ہاؤس چلایا تھا۔ خوبصورت و شاندار ملک ہاؤس کا وسیع و عریض لان بھی مردوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ پورے شہر کو ہی اس فنکشن میں انوائٹ کیا گیا ہے۔ چاروں طرف پھیلی گہما گہمی ویسے اسے وحشت مبتلا کر رہی تھی۔ سیف بھی آج صبح آ چکا تھا اور زیب کے ساتھ کافی دیر پہلے ہی فنکشن میں بھی پہنچ چکا تھا، اور اب اس کے ساتھ چپکا ہوا گھوم رہا تھا۔ ملک ہاؤس آتے ہوئے سوچ ہی صارم کا دم الجھا رہی تھی کہ آج کے فنکشن میں ارتضیٰ کے سوا وہ دشمن جاں بھی مہمان خصوصی کی حیثیت سے شامل ہوگی۔ تبھی نہ جانے کیسے اس کا سامنا کرے گا وہ، مگر شکر ہوا کہ یہاں مشترکہ فنکشن کے بجائے مرد و عورتوں کے لیے الگ الگ انتظام کیا گیا تھا، بلکہ گھر کے بڑے سے مین گیٹس کے سے ہی بالکل بیچوں بیچ خوبصورت و دیدہ زیب وائٹ پردوں کا ایک پارٹیشن بنایا گیا تھا، جو لان اور گھر کے داخلی دروازے کے بیچوں بیچ دیوار کا کام کر رہا تھا۔ اس پارٹیشن سے دو راستے بن چکے تھے۔ ایک طرف سے باہر سے آنے والی خواتین مین گیٹ سے ہی بآسانی سیدھی گھر میں داخل ہو رہی تھی، اور دوسری طرف مرد حضرات بھی باہر سے ہی سیدھے لان کا رخ کر رہے تھے۔ صارم کو آج کل کے دور میں اس قدر پرانے اسٹائل کی پردے داری دیکھ کر شدید تعجب ہوا تھا، مگر زارون نے اسے بتایا تھا کہ انتظام اس کے نانا جان کے حکم پر ہوا تھا، کیونکہ فنکشن میں رشتہ داروں کے سوا باہر کے لوگوں کو بھی بلایا گیا تھا۔ غیر مردوں کے درمیان گھر کی خواتین کا آزادانہ گھومنا ان کے گھر کے مردوں کو پسند نہیں تھا، اس لیے مرد و عورت کے لیے الگ سے انتظام کیا گیا تھا۔ صارم یہ عجیب سی لاجک سن کر خاموش ہو گیا تھا، مگر پھر واقعی اسے ایک طرح سے ٹھیک ہی لگا تھا۔ کم سے کم وہ خود بھی اس کے اس طرح علایا کے سامنے جانے سے بچ گیا تھا۔ مگر ہاں، یہاں آتے ہی سب سے پہلے اس کا سامنا عالیان اور اکمل صاحب سے ضرور ہو چکا تھا، جو حیرت انگیز طور پر اسے دیکھ کر کچھ کہنے کے بجائے خاموشی سے اسے نظر انداز کر کے آگے بڑھ گئے تھے۔ شاید ارتضیٰ ذوالفقار شاہ کی وجہ سے وہ خاموش تھے۔ صارم بے اختیار سوچ کر رہ گیا تھا۔ پھر زارون اور ذوالفقار شاہ اسے مختلف لوگوں سے ملواتے ہوئے ارتضیٰ کے پاپا دادا بھائیوں کے پاس پہنچے تھے۔ صارم انہیں دیکھ کر پہچان تو چکا تھا، مگر ذوالفقار شاہ نے پھر بھی بطور خاص اس کا تعارف ارحم ملک کے ساتھ ارکم ملک، ازراق، ارکام، اسعد اور اماد سے کروایا تھا۔ وہ سب اس سے اس طرح خوش اخلاقی سے ملے تھے جیسے اس دوران ان کے درمیان بے حد خوشگوار تعلقات استوار رہے ہو۔ نہ جانے ارتضیٰ نے ان سب سے کیا کہا تھا، حالانکہ وہ تو یہاں ذہنی طور پر ارتضیٰ سمیت سب کی ملامت اور ڈانٹ پھٹکار سننے کے لیے تیار ہو کر آیا تھا، مگر یہاں معاملہ بالکل الٹ نکلا تھا۔ ارحم ملک صاحب، جو زارون کے نانا اور ارتضیٰ کے دادا تھے، انہوں نے صارم کو گلے لگا کر اسے لمبی عمر کی دعا دی تھی۔ یہی عمل ارکم ملک نے دہرایا تھا، جو صارم کو شدید حیران پریشان کر رہا تھا۔ ان سب کو 2 دن پہلے فارم ہاؤس پر دیکھ چکا تھا، مگر اس وقت اس کی جو حالت تھی اس نے کسی پر زیادہ دھیان دینے نہیں دیا تھا، مگر اب وہ بغور سب کو دیکھ رہا تھا۔ ہو بہو ارتضیٰ کی شکل سے ملتے اس کے والد محترم ارکم ملک صاحب صارم کو بے حد پسند آئے تھے۔ ان کے خوبصورت چہرے پر رقصاں مسکراہٹ اس قدر حسین تھی کہ خاموشی کے باوجود ان کے چہرے پر نرم و شفیق سی مسکراہٹ کا تاثر ان کے چہرے پر پھیلا ہوا تھا۔ اس عمر میں اپنے جوان بیٹوں کے درمیان کھڑے وہ ان کے باپ کم بڑے بھائی زیادہ لگ رہے تھے۔ ارتضیٰ وجاہت و خوبصورتی میں باپ پر چلا گیا تھا۔ وہ ارتضیٰ کی طرح بے حد ہینڈسم تھے۔ زارون نے بطور خاص اسے ارکم ملک کے بعد ارتضیٰ کی صورت ملتے ازراق سے ملوایا تھا، جو ذوالفقار شاہ کا چھوٹا داماد اور زارون کا چھوٹا بہنوئی بننے والا تھا۔ پھر ارتضیٰ کا وہ تیسرا امریکہ پلٹ بھائی بھی وہیں کھڑا تھا، جس کے بارے میں ارتضیٰ نے صارم کو بتایا تھا۔ وہ بھی اپنے آپ اور بڑے بھائیوں جیسا ہی حسین تھا، اور دونوں چھوٹے بھی حسین ترین تھے، مگر یہ بات واقعی سچ تھی کہ ارکم ملک اور ارتضیٰ ملک جیسی وجاہت کسی بھائی میں نہیں تھی۔ وہ دونوں باپ بیٹا باقیوں کے مقابلے بے حد وجیح تھے۔ استاد محترم کی ظاہری شکل و صورت کی بات کی جائے تو وہ اس قدر خوبصورت ہے کہ مجھے انہیں آنکھ بھر کر دیکھنے سے ڈر لگتا ہے کہ کہیں انہیں میری نظر نہ لگ جائے۔ ان کی خوبصورت شکل جو ایک بار دیکھ لے دیوانہ ہو جائے، تم جیسے تو ان کے پیر کی خاک برابر بھی نہیں ہو۔ اس کے کانوں میں الائے کی آواز گونجی تھی اور وہ کرب سے مسکراتے سر جھٹک کر رہ گیا تھا، حالانکہ وہ خود بھی اس وقت نہایت ڈیشنگ اور اسمارٹ لگ رہا تھا۔ فنکشن کی مناسبت سے بلیک ٹراؤزر پر اسکائی بلو شرٹ جو اس کے چوڑے سینے اور مسلز پر فٹ ہو رہی تھی، خوبصورت نکور سے سجے سرخ سفید کلین شیو چہرے پر وہ اپنے ہائی لائٹڈ بالوں کو جیل سے سیٹ کیے اپنے ٹھٹکا دینے والی پرسنالٹی کے ساتھ ماحول پر چھایا ہوا تھا، مگر پھر بھی ارتضیٰ ملک سے اس کا کوئی مقابلہ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ ارتضیٰ علایا کا عشق تھا، جبکہ صارم شیرازی پر علایا اکمل تھوکنا بھی پسند نہیں کرتی تھی۔
دل ہی دل میں خود اپنا مذاق اڑاتا ہوا وہ سر جھٹک کر رہ گیا تھا۔ وہ فردن فردن سب سے مل چکا تھا مگر ابھی تک اسے ارتضیٰ نظر نہیں آیا تھا۔ سارون اس کے ساتھ سائے کی طرح لگا ہوا تھا، شاید یہ بھی ارتضیٰ یا پھر ذوالفقار صاحب کی ہدایت تھی، مگر جہاں تک سارم کو اندازہ تھا ارتضیٰ کبھی بھی سارون کو یوں اس کے پیچھے دم چھلے کی طرح نہیں لگنے دیتا۔ یہ احتیاط یقیناً ذوالفقار شاہ کی طرف سے تھی۔ بہرحال وہ سب سے ملتا ملاتا سارون کے ساتھ ایک طرف آ بیٹھا تھا اور بے دلی سے سارون کی باتوں کا ہاں میں جواب دے رہا تھا کہ تبھی زیب اور سیف زور شور سے ایک دوسرے کے ساتھ بحث کرتے ان کے پاس چلے آئے تھے۔ دونوں کے بیچ شاید اپنے فون کی کیمرہ کی کوالٹی کو لے کر جنگ ہو رہی تھی۔ کیا مسئلہ ہے؟ کیوں جنگلیوں کی طرح لڑ رہے ہو؟ ذرا بابا سے پوچھ کر آؤ کہ رنگز کب پہنائی جائے گی؟ اب کس بات کی دیر ہے؟ اور بھیا کہاں ہیں؟ کتنی دیر سے نظر نہیں آ رہے؟ زارون نے سیف اور زیب کو ڈپٹتے اس سے ارتضیٰ کے بارے میں پوچھا تھا۔ زارون بھیا، آپ ارتضیٰ بھیا کی تو نام پوچھیں، میرے بیچارے بھائی کو اس محبت نے کسی لائق نہیں چھوڑا۔ کچھ دیر پہلے مجھ سے کہہ رہے تھے جاؤ اپنی بھابھی کے لیے پھولوں کے کنگن لے کر آؤ۔ اب میں معصوم بچہ اس انجان شہر میں کہاں کہاں مارا کنگن ڈھونڈتا پھرتا، اس لیے میں نے کہا کہ میرے ساتھ اس آدھی اماد کو بھیج دے، ورنہ میں تو کھو ہی جاؤں گا، مگر انہوں نے منع کر دیا۔ مجھے لگتا ہے شاید خود ہی کنگن لینے چلے گئے ہیں، بٹ یہ کافی دیر پہلے کی بات ہے، اب تک تو ان کو آ جانا چاہیے تھا۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ خود ہی مالی بنے ہوئے بیوی کے لیے کنگن گجرے بنانے کو باغیچوں کے پھول چنتے پھر رہے ہو؟ آپ کہیں تو میں آس پاس دیکھ کر آؤں؟ ہو سکتا ہے سوئی دھاگے وغیرہ کی بھی ضرورت ہو۔ زیب کی زبان جس سے پہلے بھی زارون کو شدید چڑ ہوتی تھی اب بھی غلط وقت پر چلی تھی۔ تبھی زارون نے اسے ترس سے گھور کر دیکھا تھا، جبکہ سارین سپاٹ چہرے کے ساتھ خاموشی سے سر جھکائے بیٹھا تھا۔ سیف بھی بھائی کا بجھا ہوا چہرہ دیکھ کر چپ چاپ کھڑا تھا۔ تم سے جتنا پوچھا جائے اتنا ہی جواب دیا کرو، اشال کے ساتھ رہنے کا اثر ہے، دونوں کی زبان ایک جیسی اور بے حساب چلتی ہے۔ جاؤ یہاں سے، بلکہ مجھے اور سارم کو پہلے کولڈ ڈرنک کے 2 گلاس پکڑاؤ۔ زارون نے چھوٹے بھائی کو جھاڑ پلاتے ہوئے فوراً وہاں سے بھگایا تھا۔ زیب منہ بناتا ہوا چلا گیا۔ واپسی پر اس کے ہاتھ میں 2 کولڈ ڈرنکس کے گلاس تھے۔ بے دھیانی میں سیف سے باتیں کرتا ہوا زارون اور سارم کے پاس پہنچا تھا اور اس سے پہلے کہ گلاس ان دونوں کو دیتا عین اسی وقت 2 بچے بھاگتے آئے تھے جن سے زیب کی زوردار ٹکر ہوئی اور نتیجتاً اس کے پاس کرسیوں پر بیٹھے زارون اور سارم کے اوپر کولڈ ڈرنک کے دونوں گلاس الٹ کر گرے تھے اور زیب حق تک سا اپنی جگہ کھڑا رہ گیا تھا۔ بھیا وہ بچے دھکا مار کر چلے گئے، میری کوئی غلطی نہیں ہے۔ زیب خود کو گھورتے زارون کو دیکھ کر ہکلاتے بولا۔ سارم بھی اپنی پینٹ کو دونوں گھٹنوں کی طرف سے بھیگا دیکھ کر زیب کو گھورنے لگا تھا، یعنی اب زیب کی شامت یقیناً پکی تھی، مگر اسی وقت ذوالفقار شاہ فرشتہ بن کر وہاں آ گئے تھے۔ ارے یہ کیا ہوا؟ زارون اور سارم کی گیلی پینٹس کو دیکھ کر حیرت سے پوچھ بیٹھے تھے۔ آپ کے اس لاڈلے بیٹے نے کیا ہے؟ اندھا ہو گیا یہ بالکل، زبان جتنی تیز چلتی ہے آنکھوں کا استعمال اتنا ہی کم کرتا ہے۔ زارون زیب کو گھورتا ہوا اپنی جگہ سے اٹھ گیا تھا۔ زیب منہ لٹکا کر باپ کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، جاؤ دونوں اندر جا کر واش کر لو۔ ذوالفقار شاہ نے زیب کی خلاصی کروائی تھی۔ نہیں بابا، میں واپس جا رہا ہوں، سارم سنجیدگی سے بولتا خود بھی اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ ایک تو ویسے وہ بے دلی سے بیٹھا تھا اور اب یہ نیا کارنامہ ہو گیا تھا۔ سارم، ارتضیٰ سے مل کر جانا، وہ آتے ہی ہوگا، اسے پاپا نے اپنے کچھ غیر ملکی مہمانوں کو لینے بھیجا ہے، بس کچھ ہی دیر میں پہنچ رہا ہے۔ تمہیں پتہ ہے نا، وہ اسپیشلی تم سے کہہ کر آیا تھا، اب آئے ہو تو اس سے ملے بنا مت جانا، یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، اندر جا کر واش کر لو، زارون تمہیں اندر لے جائے گا۔ ذوالفقار شاہ کے کہنے پر وہ لب بھینچ کر خاموش ہو گیا تھا۔ پھر وہ زارون کے ساتھ اس بڑے سے لان کو پار کرتے پیچھے کی طرف والے دروازے سے ملک ہاؤس کے اندر چلا آیا تھا۔ یہ دروازہ پیچھے بڑے سے صحن میں کھل رہا تھا۔ زارون اسے لے کر نانا جان والے روم میں جا رہا تھا۔ صحن میں شاید خواتین کے کھانے پینے وغیرہ کا انتظام کیا گیا تھا۔ تبھی وہاں 2 طرف کھانے کے سٹالز کے ساتھ کئی ساری خوبصورت گول ٹیبل اور کرسیاں بھی ایک دوسرے سے تھوڑے تھوڑے فاصلے پر پڑی ہوئی تھی۔ صحن کے بیچوں بیچ خوبصورت سا سوئمنگ پول بھی تھا جس کے اطراف خاصی تعداد میں لڑکیاں کھڑی ایک دوسرے سے خوشگپی میں مصروف تھی۔ ہر طرف خواتین کا ایک جمع غفیر تھا، اندر کا حال بھی بالکل باہر جیسا ہی تھا۔ اسی صحن سے گزرتے سارم نے اپنی طرف اٹھتی کئی ستائشی نظریں بھی محسوس کی تھی، مگر وہ اگنور کیے زارون کی قیادت میں بڑا صحن پار کر کے کوریڈور میں داخل ہوا تھا جس کے دونوں اطراف رومز بنے ہوئے تھے اور آخری سرے پر بالکل درمیان میں ایک بڑا سا گلاس ڈور تھا جو اس وقت مکمل طور پر کھلا ہوا تھا۔ اندر بھی خاصی تعداد میں خواتین تھی۔ زارون سارم کو لے کر گلاس ڈور کے بائیں طرف بنے پہلے روم میں داخل ہو گیا۔ سارم واش روم سے خود کو کلین کر کے باہر آیا تھا۔ تم کلین کر کے باہر جاؤ، میں روم کے باہر ویٹ کر رہا ہوں، سارم نے زارون سے کہا اور خود باہر کی طرف بڑھ گیا تھا۔ زارون سر ہلاتا واش روم کا دروازہ کھول کر اندر چلا گیا تھا۔ سارم باہر آ کھڑا ہوا اور سرسری نظروں سے اندر گلاس ڈور کے پار روم کو دیکھنے لگا تھا کہ تبھی اس کی نظر سامنے کی طرف اٹھی تھی اور واپس پلٹنا بھول گئی تھی۔ سامنے روم کے دوسرے دروازے سے وہ خرامہ اندر داخل ہوئی تھی اور پھر شاہانہ انداز میں سامنے پڑے صوفوں میں سے ایک پر جا کر بیٹھ گئی تھی۔
کل 14ویں کی رات تھی، شب بھر رہا چرچا تیرا، کچھ نے کہا یہ چاند ہے، کچھ نے کہا چہرہ تیرا۔ صوفے پر پہلے سے دلہن بنی 2 لڑکیوں کے درمیان آ کر بیٹھی وہ وہی حسن کی ملائکہ تھی جس نے اتنے کم عرصے میں سالم شیرازی کے دل کی دنیا کو تہہ و بالا کر دیا تھا۔ مرون شفون کے حجاب میں ایک طرف پیچو مرون نگوں سے سجا بڑا سا ہیڈ پیس لگائے، خوبصورت ہونٹوں پر ڈارک مرون لپسٹک میں مومی گڑیا جیسی لگ رہی تھی۔ سارم کے پسندیدہ رنگوں میں سجو کسی کھلتے گلاب جیسی لڑکی ایک بار پھر سارم کو قتل کرنے کے لیے سارے لوازمات سے آراستہ تھی۔ ہاتھوں موتی گلاب کے کنگن بھی تھے، یعنی زیب ٹھیک ہی کہہ رہا تھا۔ ویسے تو تینوں ہی بہت خوبصورت ہیں، مگر تمہیں کون سی والی پسند ہے؟ مجھے تو بیچ میں موجود مرون گاؤن والی دلہن بے حد پسند آئی۔ کیا خوب شکل ہے، قربان جاؤں۔ گلاس ڈور کے پاس پڑی چیئر پر بیٹھی کسی خاتون کی آواز سارم کے کانوں میں پڑی تھی۔ سارم ڈور کے آڑ میں کھڑا تھا، اسی لیے کسی کی نظر اس پر نہیں پڑی تھی، اور وہ خواتین بھی دیوار کے آڑ میں بیٹھی تھی، اس لیے بس ان کی آواز سارم کو سنائی دے رہی تھی، جبکہ اس کی نظریں سامنے اسی پری پیکر پر جمی تھی۔ ہم بھی وہیں موجود تھے، ہم سے بھی سب پوچھا کیے، ہم ہنس دیے، ہم چپ رہے، منظور تھا پردہ تیرا۔ ارے نور سنو، ادھر آؤ۔ سامنے جس دروازے سے لائے اندر آئی تھی اسی دروازے سے ایک خوبصورت سی عورت اندر داخل ہوئی تھی، تبھی انہیں اسی عورت نے آواز دے کر اپنے پاس بلایا تھا۔ نور، تمہاری بڑی بہو تو بہت ہی خوبصورت ہے، اس کی نظر ضرور اتارنا۔ یہ کسی دوسری عورت کی آواز تھی۔ الحمدللہ بھابی، میری تینوں بہویں ہی بے حد حسین ہیں، مگر ہاں، علاء کی بات الگ ہے، ماشاءاللہ بے حد خوبصورت ہے۔ اب میں نے ابھی اس کی نظر اتاری۔ یہ نرم سی آواز نور کی تھی۔ سنا ہے ارتضیٰ نے اسی کی وجہ سے اتنے سالوں سے شادی نہیں کی تھی، ہے بھی تو کتنی خوبصورت۔ واقعی اللہ نے نصیب بھی کیا خوب لکھا ہے، اور صورت بھی فرصت سے بنائی ہے۔ ایک اور آواز۔ سارم دونوں ہاتھ پینٹ کی پاکٹس میں ڈالتے ہوئے سر جھکا کر مسکرا دیا تھا۔ اس شہر میں کس سے ملے، ہم سے تو چھوٹی محفلیں، ہر شخص تیرا نام لے، ہر شخص دیوانہ تیرا۔ بھابی، ارتضیٰ کے لیے انیلا نے سالوں سے علاء کے لیے سوچ رکھا تھا، بس اس کی پڑھائی ختم ہونے کا انتظار تھا، مگر اکمل بھائی جی کی طبیعت خرابی کی وجہ سے ہمیں شادی جلد بازی میں کرنی پڑی، اور پاپا بھی ارتضیٰ کے ساتھ ہی اسراء کر کام کی شادی بھی کرنا چاہ رہے ہیں، اسی لیے تینوں بھائیوں کی ڈیٹس ایک ساتھ ہی رکھ دی گئی ہے۔ نور نے وضاحت دیتے ہوئے کہا۔ سارم کا دل چاہا تھا کہ زور زور سے کہکے لگا کر اندر موجود ان تمام عورتوں کی غلط فہمی کو دور کر دے، اور نور سے کہے کہ ان معصوم عورتوں کو سچ بتا دے کہ جلد بازی میں ہونے والی شادی کسی کی خرابی طبیعت کی وجہ سے نہیں، بلکہ سالم شیرازی کی دیوانگی کی وجہ سے ہونا طے پائی تھی۔ کوچے کو تیرے چھوڑ کر جوگی ہی بن جائیں، مگر جنگل تیرے، پربت تیرے، بستی تیری، صحرا تیرا۔ سارم نے گہری سانس کھینچی تھی، تبھی خوشبو کے تیز جھونکے کے ساتھ ارتضیٰ بھی فون کان سے لگائے سامنے والے دروازے سے اندر داخل ہوا تھا اور سیدھا علاء کی طرف بڑھا تھا۔ سارم کی نظریں بھی ارتضیٰ کے ساتھ سفر کرتی دوبارہ سے اس دشمنی جاں پر پڑی تھی، اور جو ارتضیٰ کو دیکھتے ہوئے فون کان سے لگائے بے حس حرکت بالکل ساکت بیٹھی تھی۔ اپنے استاد محترم کو دیکھ کر علاء کے چہرے پر پھیلے رنگوں کو سارم نے کرب سے مسکراتے دیکھا تھا۔ تبھی زارون روم سے باہر آ گیا تھا، اور سارم ایک آخری نظر اس خوبصورت حسینہ پر ڈال کر زارون کے ساتھ پلٹ کر واپس چلا گیا تھا۔ رات کی گہری تاریکی میں اندھیرے میں ڈوبے روم کا دروازہ جھٹکے سے کھلا تھا، اور 2 لڑکے روم میں داخل ہوئے تھے جنہوں نے بیڈ پر سوئے ایک نسوانی وجود کو کھینچ کر ایک جھٹکے سے اٹھایا تھا۔ وہ بھی جارحانہ انداز پر بکھلا کر جلدی سے اٹھی تھی۔ ساری نیند بھگ سے اڑ گئی تھی، اور وہ اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے دکھتی آنکھوں کو مسلنے لگی تھی۔ چلو بہت سو لیا، ہمیں خاصی دیر ہو گئی ہے، تمہاری فلائٹ کا ٹائم ہو ہی گیا ہے، جلدی کرو۔ ان 2 لڑکوں میں سے ایک لڑکا جلد میں بولا تھا، اور وہ اس بات میں سر ہلاتی ہوئی جلدی سے اٹھ کر الماری میں رکھی اپنی چادر لینے بھاگی تھی۔ ارے اب اس 10 گز کے ٹینٹ کی کیا ضرورت ہے، ایسے ہی چلو، ایک تو ویسے ہی دیر ہو رہی ہے، فلائٹ مس ہو جائے گی، پہلے والا لڑکا ہی دوبارہ سے بولا تھا، مگر وہ اس کی بات نظر انداز کرتے ہوئے اپنے ارد گرد چادر لپیٹ کر ان کے ساتھ ہی دروازے سے باہر نکلی تھی۔ اپنے ہاتھ میں مضبوطی سے بیگ تھامے وہ سب تیزی سے فرسٹ فلور سے نیچے پہنچے تھے، مگر بلڈنگ سے باہر نکلتے ہی اس لڑکی نے ایک بار حسرت سے ایک نظر اپنے چاروں اطراف ضرور ڈالی تھی۔ تم جانتے ہو شعیب، یہ ملک اور شہر مجھے کتنا عزیز ہے، یہاں سے میری کتنی ساری یادیں وابستہ، اس ملک کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر جانا میرے لیے بے حد مشکل ہے۔ اگر مجھے اتنے کڑے حالات کا سامنا نہیں ہوتا تو میں کبھی ایسا نہیں کرتی، یوں رات کی تنہائی میں اکیلے ملک سے باہر نہیں بھاگتی۔ یاد رکھنا شعیب، میں اپنے پیچھے سب کشتیاں جلا کر آئی ہوں، میرے پاس پھپھو کے گھر کے سوا کوئی دوسرا ٹھکانہ پہلے بھی نہیں تھا، مگر اب جب پھپھو کو پتہ چلے گا کہ میں گھر کے ساتھ ملک بھی چھوڑ کر چلی گئی ہوں تو مجھ پر دوبارہ تھوکنا بھی پسند نہیں کرے گی۔ میں تم پر بھروسہ کر کے اتنا بڑا قدم اٹھا رہی ہوں، تمہیں اپنا وعدہ یاد ہے نا؟ شوٹنگ ختم کرتی ہم فوراً شادی کر لیں گے۔ اور نم آنکھوں کو مسلتے ہوئے بھرائے لہجے میں بولنے لگی تھی کہ اسی وقت شعیب نام کے لڑکے نے بیزار ہو کر اس کی بات فوراً کاٹ دی تھی۔
اوہو اب بند کرو اپنی ایموشنل ڈرامے، ویسے ہی دیر ہو رہی ہے، چلو اندر گاڑی میں بیٹھو۔ شعیب پاس کھڑی گاڑی کا دروازہ کھولتے چنلا کر بولا۔ خفیف سی ہو کر اس کی شکل دیکھتی گاڑی میں بیٹھ گئی تھی۔ پھر وہ لوگ کچھ دور ہی پہنچے تھے کہ اچانک ان کی گاڑی ایک جھٹکا کھا کر رکی تھی۔ وجہ اسی وقت سامنے آئی 3 گاڑیاں تھیں جو ان کی گاڑی کے بالکل سامنے ایک ساتھ آگے پیچھے آ کھڑی تھی۔ شٹ، اب یہ کون اندھے ہیں جو بیچ روڈ پر گاڑی روک کر کھڑے ہو گئے؟ شعیب جھنلا کر بولتا ہوا گاڑی سے باہر نکلا تھا کہ تبھی سامنے والی گاڑی سے بھی 2-3 لوگ باہر نکلے تھے اور آگے بڑھ کر شعیب کے پاس چلے آئے تھے۔ اتنی جلدی ہی میں کہاں بھاگا جا رہا ہے شعیب؟ پہلے سارم سر سے تو مل لیں۔ سب سے آگے کھڑی گاڑی سے باہر آنے والے ارباز نے شعیب کا کالر پکڑتے کہا تھا اور اسے گھسیٹ کر پیچھے والی گاڑی میں بیٹھے سارم کے پاس لے جانے لگا تھا۔ سارم نہیں، سارم کے پاس کیوں لے جاؤ گے؟ دیکھو ہمیں جانے دو، میری کوئی غلطی نہیں ہے، میں تو اپنی گرل فرینڈ کو لے کر اس کے ساتھ شادی کرنے جا رہا ہوں۔ شعیب نے ارباز کے ہاتھوں سے اپنا کالر چھڑانے کی کوشش کرتے گھبرا کر کہا تھا۔ اچھا، رات کو 1 بجے نکاح پڑھانے تیرا باپ مسجد کھولے گا یا پھر کورٹ میں تیرا دادا میرج رجسٹرار کی سیٹ پر خدمت خلق انجام دے رہا ہوگا؟ ارباز نے ایک زوردار تھپڑ شعیب کے منہ پر مارا تھا اور اسے زبردستی گھسیٹ کر سارم کے پاس لے گیا تھا۔ سارم شعیب کو دیکھ کر خود باہر نکل آیا تھا اور اپنی پینٹ کی جیبوں میں دونوں ہاتھ ڈال کر ریلیکس سے انداز میں کھڑا ہو گیا تھا۔ بہت برا کیا تو نے شعیب، میرے وارن کرنے کے بعد بھی تو باز نہیں آیا۔ چل آج تجھے اپنے ساتھ سیر کروانے کے لیے لے کر چلتا ہوں۔ بہت کھیل لیا تو نے معصوم لڑکیوں کی زندگی کے ساتھ۔ کلیم، ساجد نکالو اندر گاڑی سے اس دوسرے کمینے اور اس لڑکی کو بھی۔ سارم نے آرام سے گاڑی سے باہر ٹیک لگاتے ریلیکس سے انداز میں کہا۔ سارم کی گاڑی موجود سیف اور زیب بھی باہر نکل آئے تھے، جبکہ شعیب کی گاڑی میں پچھلی سیٹ پر بیٹھی لڑکی کا دم اسی بھاری گونجدار آواز کو سن کر ہی خشک ہو گیا تھا۔ ہاتھوں میں موجود بیگ پر اس کی گرفت مضبوط ہو گئی تھی۔ گاڑی کا دروازہ کھول کر بھاگنے کی سوچنے لگی تھی، مگر اس سے پہلے کہ اپنی سوچ پر عمل درآمد کرتی اچانک گاڑی کا دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا تھا اور ایک اونچے لمبے سے دیو قامت مرد نے اس کا بازو مضبوطی سے پکڑ کر اسے باہر نکالا تھا۔ دوسرے مرد نے اگلی سیٹ پر بیٹھے لڑکے کو کھینچ کر باہر نکالا تھا۔ دیکھو ہمیں جانے دو، ہم لوگ شادی کرنے جا رہے، تم ہمیں کہیں لے کر نہیں جا سکتے، کانپتی آواز بولی، مگر وہ دیو قامت مرد اسے اپنے ساتھ گھسیٹتا ہوا سارم کے سامنے لے گیا تھا۔ گاڑی کی ہیڈ لائٹس کی روشنی میں کلیم کی گرفت موجود اس سفید رنگت والی خوبصورت ہراساں سی لڑکی کو سارم سمیت زیب اور سیف نے بھی بغور دیکھا تھا، جس کے چہرے پر اس وقت شدید ڈر و خوف پھیلا ہوا تھا۔ کیا نام ہے تمہارا اور عمر کیا ہے؟ سارم نے کالی چادر میں لپٹی اس چھوٹی سی لڑکی کو سرتاپا دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ میرا نام زورین ہے۔ لڑکی نے مارے خوف کے اپنے نام کے ٹکڑے کر دیے تھے۔ ٹکڑوں میں نہیں، پورا نام بتاؤ۔ سارم نے اسے غصے سے دیکھتے ہوئے ڈپٹ کر کہا تھا۔ لڑکی نے پلکیں جھپک جھپک کر بمشکل اپنے آنسوؤں کو کنٹرول کرتے ہوئے اپنا خشک ہوتا گلا تر کیا تھا۔ میرا نام زورین حسان ہے اور عمر 18 سال ہے، زورین نے اس بار بھی اکلاتے کہا۔ زیب نے بغور اس لڑکی کے لرزتے بے حد گلابی ہونٹوں اور خوف سے سفید پڑتے مومی چہرے کو دیکھا تھا۔ 18 سال، یعنی بالغ ہو اور اسی لیے شادی بھی کرے ہو۔ ویسے کیا جانتی ہو اس ذلیل انسان کے بارے میں؟ پتہ ہے یہ کون ہے؟ یہ تمہیں شادی کا جھانسا دے کر بیچنے کے لیے لے جا رہا تھا۔ سارم زورین کی سماعتوں پر دھماکہ کرتا ہوا بولا تھا۔ ساتھ اس نے ایک نظر ارباز کو دیکھا تھا۔ ارباز نے سارم کا اشارہ سمجھتے ہوئے زوردار تھپڑ شعیب کے منہ پر مارنے کے بعد سب سے آگے کھڑی گاڑی میں بٹھا دیا تھا۔ کلیم، لڑکی کو اس دوسری گاڑی میں لے کر پہنچو، باقیوں کے ساتھ اس کا بھی فیصلہ کرتے۔ سارم نے کلیم کو ہدایت دی تھی اور کلیم کی گرفت میں بے بس سی کھڑی زورین سارم کا آواز سنتے ہی مزید ہراساں ہو گئی تھی۔ تب اس نے اپنے ہاتھوں پر جمے کلیم کے بازو پر پوری طاقت سے کاٹا تھا اور اس کی گرفت سے خود کو چھڑا کر وہاں سے سرپٹ دوڑ پڑی تھی۔ ساجد پکڑو اسے۔ کلیم کی چیختی آواز سن کر بھاگتی ہوئی زورین کے قدموں میں مزید تیزی آ گئی تھی، جبکہ پیچھے اپنی گاڑی سے ٹیک لگا کر کھڑے سارم سمیت سیف اور زیب نے بھی اس لڑکی کو بھاگتے دیکھ کر تعصب سے نفی میں سر ہلایا تھا۔ بیوقوف لڑکی، زیب نے ذرا لب بڑبڑاتے سارم اور سیف کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گیا تھا۔ زورین جس روڈ پر بھاگ رہی تھی، یہاں دور تک لمبے روڈ اور کچھ دور اوپر کی طرف بنے ہائی وے کے سوا کچھ نہیں تھا۔ بھاگتے بھاگتے روڈ کے بائیں طرف بنے ڈھلوان سنسان راستے کی طرف مڑی تھی۔ سامنے ایک گاڑی کی جلتی ہیڈ لائٹس دیکھ کر وہ مزید تیزی سے دوڑتی گاڑی کے پاس پہنچی تھی۔ اس نے زور زور سے گاڑی کے کالے شیشوں کو بچانا شروع کیا تھا۔ کچھ ہی لمحوں میں پہلے گاڑی کا شیشہ نیچے ہوا تھا اور پھر اچانک دروازہ کھولتے ہوئے اندر سے نیلے کرتا شلوار میں خوبصورت سرخ و سفید رنگت والا خوبصورت شخص باہر نکلا تھا۔ زورین اس سے کچھ کہتی اس سے پہلے سامنے سے 3 گاڑیاں عین اس کالے شیشوں والی گاڑی کے پاس آ کر رکی تھی۔
फंक्शन बखैर खूबी निमट चुका था। इर्तिजा की सारिम से भी मुलाकात हो चुकी थी। फिर कुछ ही देर बाद सारिम को अचानक कोई अर्जेंट कॉल आ गई थी, जिसकी वजह से उसे जल्दी ही वापस जाना पड़ा था। जल्दी करते करते फंक्शन 12 बजे ख़त्म हुआ था और इसी वक्त इर्तिजा ने सब घर वालों को गाँव रवाना कर दिया था। वक्त वाकई कम था, परसों शादी थी और कल का पूरा दिन बस तैयारियों में लग जाना था, इसलिए आज रात में ही सबको गाँव रवाना होना था। अलाया की फैमिली भी रात में ही निकल रही थी। उन लोगों के साथ इर्तिजा ने ज़ारून को भेज दिया था। जुल्फ़िकार शाह के कहने पर ज़ेब और सैफ के साथ भी सारिम के घर चला गया था। खुद जुल्फ़िकार शाह मलिक हाउस से ही गांव जा रहे थे। जुल्फ़िकार शाह समेत हफ्सा बेगम, इसाद और इशाल को इरकाम अपने साथ अपनी गाड़ी में लेकर जा रहा था। इज़राक के साथ दादा जान, अरकम मलिक, उनकी दोनों बीवियाँ अम्माद और इफ़ा थी। इफ़ा के चचा की फैमिली को कल गाँव पहुँचना था। अलाया को इर्तिजा अपने साथ ले जा रहा था, जिस पर सबसे ज़्यादा इरकाम की नाक मुँह चढ़ने लगी थी। उसे भाई की नाइंसाफ़ी पर सख्त तब चढ़ी थी, जो खुद को बीवी के साथ अकेले जा रहे थे और उन दोनों नए नए मंगनीशुदा कपल्स को एक साथ जाने देना तो दूर, बल्कि बिल्कुल ही जुदा करके अलग अलग गाड़ियों में भेज रहे थे। थी ना ये खुली नाइंसाफ़ी। तभी जाने से पहले सबको गाड़ियों में बिठाकर काम भरनाता हुआ पोर्टिको में एक तरफ खड़े इर्तिजा के पास चलाया था। इसका अलग से हिसाब होगा। छोटे मासूम भाइयों पर जुल्म कर रहे हैं और खुद बीवी के साथ अकेले लॉन्ग ड्राइव पर जा रहे, वो भी बिना किसी दुमछल्ले के। इरकाम जाने से पहले तलमला कर बोला था, बकवास मत करो, घर वाले दुमछल्ले लग रहे तुम्हें। इर्तिजा ने उसे तर्ज से घूरते कहा था। इरकाम उसकी बात सुनकर गड़बड़ा गया था। नहीं भाई, मैं बस ये कह रहा था कि हमें भी अलग से जाना है ना, मुझे और ज़र्क भाई को, इरकाम ने मुंह बनाते कहा था। अलग से जाने से मुराद अपनी अपनी मंगेतर के साथ अकेले जाना था। छोटे, अगर मैं तुम्हें अलग अलग भेज भी दूँ तो क्या ख्वातीन के साथ पापा, बाबा और दादा जान इतनी रात को अकेले जाएंगे? सादी और अमाद की ड्राइविंग पर मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं। पापा और बाबा भी अंधेरे में ढंग से ड्राइव नहीं कर पाएंगे। इर्तिजा ने इरकाम की गाड़ी से बाहर आते ही जुल्फ़िकार शाह को देखते कहा था, तो अपने साथ सादी को ही ले ले, अकेले जाने की क्या तुक बनती? इरकाम को उन दोनों मियाँ बीवी का अकेले जाना किसी तरह हजम नहीं हो रहा था, जबकि अब इर्तिजा भी छटपट आ गया था। उसने बड़ी मुश्किलों से जुल्फ़िकार शाह की मदद लेकर अलाया के साथ अकेले जाने की प्लानिंग की थी। इरकाम पुत्र, क्यों मेरे बेटे बहू के बीच शादी को कबाब में हड्डी बनवा रहा है? जाने दे, अगर मियाँ बीवी अकेले जा रहे तो क्या मसला? वैसे ही जब से शादी हुई मेरे बच्चों को 2 मिनट सुकून से साथ बैठना भी नसीब नहीं हुआ है। जाने दे उन्हें। पुत्र बड़े भाई भाभी से ऐसे नहीं जलते। अब चल, छेती कर, देर हो रही है। तलमलाते और काम को जुल्फ़िकार शाह बहलाते अपने साथ ले गए थे और इर्तिजा ने लब भेंट कर अपनी मुस्कुराहट छुपाई थी, क्योंकि जुल्फ़िकार शाह की बात सुनकर काम का मुंह बुरी तरह से फूल गया था। फिर वो लोग वहाँ से एक एक करके रवाना हो गए थे। तभी अलाया भी अपना पर्स और फ़ोन लेकर अपने गिर्द अच्छी तरह चादर लपेटती हुई बाहर पोर्टिको में चली आई थी। चले मिसेस, आपको आपके घर छोड़ने की जिम्मेदारी सब लोगों ने आपके शोहर को सौंपी है। शुक्र है मेरे बाबा को ही मेरा ख्याल आया, कुछ पल तुम्हारे साथ सुकून के मैसर आ जाएंगे। वैसे इससे बड़ा कोई दूसरा ट्रेन नहीं मिला तुम्हें ओढ़ने के लिए। मैंने तुमसे चेंज करने को मना किया था ताकि तुम्हें फुर्सत से देख सको, तुमने खुद को इस लिहाफ में लपेट लिया। मुंह बनाकर बोलता हुआ लाया के लिए गाड़ी का फ्रंट डोर ओपन कर चुका था। मुझे ताने देने से अच्छा है अपनी अम्मी जान से इस बारे में बात करो। मुझे लिहाफ लपेटने के लिए वही देकर गई है। नाक चढ़ाकर बोलती हुई गाड़ी में बैठने लगी थी। अम्मी जान को असल में डर लग रहा होगा कि यूं तुम्हारे साथ अकेले सफ़र करते कहीं उनके बेटे का दिल जज्बे और निगाहें बेलगाम न हो जाए। शरारत से मुस्कुराता बोला था। साथ गाड़ी स्टार्ट करके गेट से बाहर निकाली थी। उस्ताद मोहतरम, पूरे रास्ते शराफत के जामे में रहना। अगर सफ़र के दौरान तुमने फजूल हरकतें की तो तुम्हारी ये खूबसूरत नाक मेरे हाथों ही टूटेगी, याद रखना। अपने पास बैठे इर्तिजा घूर कर बोली, जो उसे शरारती नज़रों से देखते धीरे धीरे गाड़ी की स्पीड तेज़ करने लगा था और कुछ ही देर में स्पीड खतरनाक हद तक तेज़ हो गई थी। गाड़ी हवाओं से बातें करने लगी थी, जिसे देखकर अलाया का दिल उछलकर हलक में आ गया था। वो कुछ ही दूर जाकर हाईवे पकड़ने वाले थे। स्पीड हल्की करो इर्तिजा, क्या शादी से पहले ऊपर जाने का इरादा है? चिल्लाती बोली, मगर इर्तिजा ने उसकी चीखती आवाज़ को नज़रअंदाज कर दिया था। इर्तिजा, स्पीड स्लो करो वरना सर खोल दूंगी तुम्हारा, बदतमीज़ इंसान। आह, दोबारा चीख कर बोली थी। सामने हाईवे भी आ चुका था, मगर इर्तिजा ने गाड़ी हाईवे पर ले जाने की बजाय हाईवे से ज़रा पीछे एक सुनसान रोड की तरफ ले ली थी और तेज़ी से मोड़ काटा था। अलाया जो उसके साथ फ्रंट सीट पर बिना सीट बेल्ट के बैठी थी, गाड़ी घूमते एक झटके से इर्तिजा पर गिरी थी और उसने डर कर इर्तिजा की कमीज़ के कॉलर को पकड़ लिया था। जब तभी इर्तिजा ने एक झटके से ब्रेक लगाते अलाया को घूरा था। ये क्या फजूल हरकतें, मुझे अकेला देखकर फैलने की कोशिश हो रही है। वह हाथ बढ़ाकर गाड़ी को एक साइड की लाइट्स ऑन करते हुए अलाया से बोला, जो उसकी कमीज़ का कॉलर पकड़ कर बैठी थी। इर्तिजा का लहजा मसनी संजीदगी लिए हुए था और आंखों में बला की शरारत रक्स कर रही थी। उस्ताद मोहतरम, सचमुच तो पक्के छुछोरे हो तुम। अलाया से घूरती दूर हुई थी, मगर तभी इर्तिजा ने झटके से खींच कर अपने साथ लगाते पहली वाली पोजीशन में बिठा लिया था।
آئی ایکسیپٹڈ مائی لیڈی، تمہارا دیا ہوا یہ اعزاز میں بخوبی قبول کرنے کو تیار ہوں۔ تم چھچورا کہو یا بے شرم، مگر اب تو پورا کا پورا تمہارا ہی۔ یاد کرو اسی چھچورے سے تم نے بچپن سے محبت کی ہے اور خود ہی سامنے سے شادی کے آفر بھی کیے۔ وہ شوخی سے علاء کو دیکھ کر آنکھ مارتے بولا اور ساتھ ہی اس کے گرد لپٹی چادر کو سرکاتے ہوئے علاء کے قریب ہوا۔ اپنے ہی گفٹ کیے ہوئے پرفیوم کی دل فریب خوشبو کو اپنی سانسوں میں اتارتے ہوئے مدہوش ہونے لگا تھا، جبکہ علاء سخت مزاحمت کرتے اس کے بازو کا حصار توڑنے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ ارتضیٰ باز آ جاؤ، مجھے اچھی طرح پتہ تھا تم مجھے اکیلے لے جانے کی پلاننگ کر ہی اسی لیے رہے تھے تاکہ تنہائی ملتے ہی یہ اونچی حرکتیں کر سکو۔ منع کیا تھا میں نے حفصہ آنٹی سے کہ مگر انہوں نے میری ایک نہیں سنی۔ کچھ اور نہیں تو راستے کا ہی لحاظ کر لو، کوئی دیکھ لے گا۔ اپنے کندھوں سے سرکتی چادر ارتضیٰ کی بڑھتی گستاخی کو دیکھ کر دانت پیستے بولی، بے فکر رہو میری جان، میری گاڑی کے اندر کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ بلیک شیشے میں دن میں میری آنکھوں کی حفاظت کرنے کے ساتھ اس وقت ہمیں چھپانے کا کام بھی بخوبی سر انجام دے گی۔ جا بجا علاء کی گردن کو چھوتے ہوئے بول رہا تھا، ارتضیٰ تم اپنی بات سے بار بار مکر رہے ہو، تم میرے قریب آ رہے ہو، چھوڑو مجھے ورنہ تمہارا منہ توڑ دوں گی۔ ارتضیٰ کے سینے پر دونوں ہاتھوں کا دباؤ ڈالتے ہوئے اسے پیچھے کرنے کو ناکام کوشش کرنے لگی تھی، مگر ارتضیٰ نے اس کی بات پر کان دھرے بنا اس کے دونوں ہاتھ سختی سے پکڑ کر علاء کی بے بس مزاحمت کا بھی دم توڑا تھا۔ ارتضیٰ، علاء نے اسے روکنے کی کوشش کی تھی مگر اس کی آنکھوں میں شوریدہ جذبے علاء کو اپنے آگے ٹکنے ہی نہیں دے رہے تھے۔ تبھی اسے بے خود ہوتے دیکھ کر وہ بے بسی سے آنکھیں موند گئی تھی، جبکہ ارتضیٰ اپنی شیرنی کو بھیگی بلی بنتے دیکھ کر مزے سے مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ آج لگی اتنی حسین رہی تھی کہ وہ چاہتے بھی خود کو اس کے قریب آنے سے روک نہیں پا رہا تھا۔ شادی ہونے کے باوجود اس نے بلا وجہ خود پر یہ خود ساختہ پہرے بٹھا لیے تھے۔ اگر اسے پتہ ہوتا کہ اس کے دل میں علاء کے لیے موجود جذبات میں شادی ہوتی اس قدر تیزی سے تو گیانی برپا ہوگی۔ اب وہ حور جیسی حسن والی علاء کے ان جلووں کی تاب نہیں لا پائے گا تو کبھی خود کو شادی تک کے لیے پابند نہیں کرتا۔ آج وہ اتنی خوبصورت لگ رہی تھی کہ پورے فنکشن میں ارتضیٰ نے بمشکل خود کو سنبھالا تھا اور پھر آخر میں بابا کے ساتھ مل کر پلاننگ کرتے ہوئے وہ علاء کو اپنے ساتھ اکیلے لے آیا تھا۔ علاء کا تو توبہ شکن حسن تنہائی حق ملکیت کا احساس ہی تھا جو اسے علاء کے مزید نزدیک کرتا جا رہا تھا۔ اس کے ساتھ ہی اس کے وجود سے پھوٹتی مدہوش کن خوشبو ارتضیٰ کے حواسوں پر چھا کر اسے بے خود کر رہی تھی۔ تبھی ایک بار پھر اپنے کہے سے مکر گیا تھا اور علاء کے اس قدر قریب آ گیا تھا کہ اس کی تیزی سے اودھم مچاتی دھڑکنوں کے رقص کو بھی بخوبی سن سکتا تھا۔ علاء کے خوبصورت گھبرائے شرمائے روپ کو دیکھ دل میں اتارتے ہوئے دھیرے دھیرے اس کے قریب آتا جا رہا تھا۔ پھر اسے علاء کے خوبصورت چہرے کو دیکھتے ہوئے کتنے لمحے بیت گئے کہ تبھی اس کی گاڑی کا شیشہ بے تابانہ انداز میں بہت زور سے بجایا گیا۔ ارتضیٰ اچانک اس مداخلت پر سخت بدمزہ ہوتے ہوئے علاء کو چھوڑ کر پیچھے ہوا تھا، جبکہ علاء نے اپنے بے تحاشا سرخ پڑتے چہرے کو چھپانے کے لیے تیزی سے رخ موڑ لیا تھا اور اپنے کپکپاتے وجود اتھل پتھل ہوتی دھڑکنوں کو سنبھالنے کی کوشش میں لگ گئی تھی۔ اتنی دیر میں دوبارہ سے شیشہ بجایا گیا۔ ارتضیٰ نے گاڑی کی دوسری لائٹ بھی آن کرتے شیشہ نیچے کر دیا تھا اور اپنی گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر نکلا تھا۔ عین اسی وقت کچھ گاڑیوں کے چرچراتے ٹائروں کی آواز آئی تھی۔ گاڑی بالکل ارتضیٰ کی گاڑی کے پاس آ کر رکی تھی اور علاء بھی گھبرا کر اپنی سائیڈ کا شیشہ نیچے کرتے ہوئے دروازہ کھول کر باہر نکلی تھی۔